السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ناظرین ہم نے تختی نمبر 13 اور پارٹ 5 پڑھا تھا۔ اس تختی میں ہم سبق نمبر 14 اور پارٹ 1 پڑھیں گے۔ اس تختی میں آپ کو یہ بتایا جائے گا جس طریقے سے ہم نے تختی نمبر 12 پارٹ 1 پڑھا تھا، نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے جس کے اندر بتائے تھے۔ 4 قاعدوں میں سے ہم نے 2 قاعدے پڑھے تھے، اظہار اور اخفا۔ اظہار کا مطلب بھی ہم نے جانا تھا اور اخفے کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اخفا اور اظہار کب ہوگا، کہاں ہوگا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بالخصوص ادغام اور اقلاب، یہ 2 قاعدے رہتے تھے ہمارے، وہ اس تختی میں تختی نمبر 14 کے اندر ہم پڑھیں گے۔ ادغام کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اور اقلاب کہاں ہوگا، کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو آپ نے پوری ویڈیو کو واچ کرنا ہے تاکہ چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کے مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ آئیے اس تختی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے، جس طریقے سے اظہار اور اخفا تھا اسی طریقے سے ایک قاعدہ ہے نون ساکن و تنوین کا، ادغام۔ یہاں دیکھیں ادغام یہ لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گننے کے باقی 4 حروف میں گننے کے ساتھ پڑھیں۔ حرف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب جس طریقے سے ہم نے حروف حلقیہ پڑھے تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اسی طریقے سے ادغام کے جو حروف ہیں، یعنی ادغام جن حروفوں میں ہوگا وہ حروف بھی 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے۔ ادغام کیسے کرنا ہے یہ آپ کو ابھی بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس 6 حروفوں کو بغیر دیکھے یاد کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ اگر بغیر دیکھے یاد بھی نہیں ہوتی تو اتنا اس کو پڑھ لیں کہ جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اب اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ان 6 حروفوں میں سے 2 حروف ایسے ہیں جس میں گننا نہیں ہوتا۔ پہلا حروف ہے را اور دوسرا حروف ہے لام۔ یہ را اور لام میں گننا نہیں ہوتا۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد را آ گیا یا لام آ گیا تب ہمیں گننا نہیں کرنا ہے، بلکہ ظاہر کر کے ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ اور جہاں نون ساکین یا تنوین کے بعد یا آ گیا یا میم آ گیا یا واو آ گیا یا نون آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے، گننا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ بالکل سمپل ہے، جس طریقے سے ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی پڑھتے ہیں تختی نمبر 12 کے اندر، اور تختی نمبر 12 کے اندر ہم نے حروف اخفا بھی پڑھے تھے، جس کے اندر ہم نے حروف اخفا 15 پڑھے تھے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، وہاں پر اخفا کرنا ہے، نون ساکن کو چھپا دینا ہے، اور اظہار کے اندر ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ تختی نمبر ہم نے 12 کے اندر پڑھا تھا، تو آپ کو میرے چینل پر وہ ویڈیو مل جائیں گی، تو آپ چینل کے اوپر جا کر تختی نمبر 12 اور اس کے تمام پارٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اب اقلاب کی۔ یہ دیکھیں اقلاب، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ بھی بالکل سمپل یہی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با، اب یہاں دیکھیں یہاں 6 حروف آ رہے ہیں لیکن یہاں اقلاب کے اندر صرف ایک حروف آئے گا، وہ حرف با ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آتا ہے، حرف یرملون ان کا نام ہے، تو وہاں پر کیا کرنا ہے، ادغام۔ جہاں نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اقلاب۔ اب ادغام کہاں ہوگا، اقلاب کہاں ہوگا، وہ آپ کو ابھی بتایا جائے گا۔ سو ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ادغام، اور اس کی مثالیں آگے میں نے یہاں دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، یہ ادغام ہے، یہ حرف یرملون ہے، یا، را، لام، میم، واو، نون۔ یا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اب اس کو پڑھیں گے کیسے، اس کی جو اس طرح سے کریں گے، میم نون یا زبر مئی، نون کو چھوڑ دیں گے ہم،
میم نون یا زبر مئی. اور یہاں دیکھیں میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو را میں گننا نہیں کریں گے. میم نون را زیر مر، میم نون را زیر مر، تو یہاں دیکھیں گننا نہیں ہو رہا مر. اور اسی طریقے سے واو، میم نون واو زیر میوں میوں میوں، یہ اس کی ہج جو ہے. اور رواں میں صرف میوں پڑھیں گے، مئی پڑھیں گے، مر پڑھیں گے. اسی طریقے سے یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یکل، نون سائلنٹ ہو جائے گا، یکل، لام پڑھا جائے گا کاف سے مل کر. تو یہ تھا ادغام. اب بات کرتے ہیں اقلاب کی. یہ حرف با نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اقلاب ہوگا. اب کیسے ہوگا؟ یہاں مثال میں نے دیکھے لکھی ہے. میم نون زیر من، با عین زبر با. اب جب دوبارہ ہم پڑھیں گے رواں اس کی کریں گے تو یہ میم جو ہے اس چھوٹی سی میم سے مل جائے گا. مم با، مم با، دال زیر دی، مم بعدی، مم بعدی. اسی طریقے سے یہاں پر میم نون زیر من، با قاف زبر بق. اب دوبارہ جب ہم رواں کریں گے مم بق، مم بق، لام زیر لی، مم بقلی، ہے الف زبر ہے، مم بقلی ہے. تو اس طرح سے اقلاب کا قاعدہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے. اسی طریقے سے ادغام کا بھی اب نے سمجھا ہے کہ ادغام کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اقلاب کیسے ہوگا، کب ہوگا. تو یہ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ مکمل طور پر ہم اس تختے کو جب شروع کریں گے، پارٹ ہمارا 2 ہوگا اور تختے نمبر 14 ہم پڑھیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکیں تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.